السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج آپ کے سامنے روحانی و جسمانی طبیب پروفیسر قاری عبدالمنان زیگم آپ سے مخاطب ہے۔ آج ہم آپ کے ساتھ جنات کے متعلق کچھ بات کریں گے۔ ایسے خواتین و حضرات جو ہوتے ہیں جن پر جنات کے اثرات ہوتے ہیں، جس طرح ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں لو جی فلاں لڑکی کو یا فلاں لڑکے کو جنات لگے ہوئے ہیں، یا ہم یہ بھی کہتے ہیں جی فلاں عورت پر جن عاشق ہوا ہے، یا ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں مرد ہے اس کے اوپر جن کا پیرا ہوتا ہے۔ یعنی یہ بے شمار قسم کے الفاظوں سے ہم اس کو تعبیر کرتے ہیں۔ تو یہ جو جنات ہوتے ہیں نا، جنات، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ انسانوں میں آئے ہیں، جنوں میں کوئی نبی بھی نہیں آیا۔ تو جنوں کے اندر شریر زیادہ ہیں اور اچھے جو جن ہیں وہ کم ہیں، اکثر شریر ہے، شرارتیں کرنے والے، نقصان کرنے والے، دھوکہ دینے والے، یہ جنات میں یہ کثرت پائی جاتی ہے۔ یہ جتنے بھی اچھے ہوں اور یہ کوئی نہ کوئی شرارت اور نقصان کرنے سے رہ نہیں سکتے۔ تو جن گھروں کے اندر جنات آتے ہیں وہ بے شمار قسم کی شرارتیں کرتے ہیں، جس پر وہ حاضر ہوتے ہیں اس کو دورے پڑ جاتے ہیں اور پھر اس کو پریشان اور تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بس اوقات وہ گھر میں ہوتا ہے، محفل ہوتی ہے، مجلس ہوتی ہے، رشتہ دار آئے ہوتے ہیں، اچانک اس کو دورہ ڈال دیتے ہیں۔ سارے خاندان کو پتہ چلتا ہے کہ اس کو کوئی بیماری ہے یا اس کو جناب جنات ہیں۔ اس سے پھر انسان کی جو شخصیت پر بڑا اثر پڑتا ہے، اور بس اوقات آدمی سفر کرتا ہے، سفر کے دوران وہ تکلیف دے دیتے ہیں۔ بس اوقات آدمی کسی شادی پر جاتا ہے، وہاں تکلیف ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح بے شمار بیٹیاں، عورتیں ہوتی ہیں، خواتین ہوتی ہیں، ان کو یہ لگ جاتے ہیں۔ اور جو خواتین ہوتی ہیں خصوصاً حیض کے ایام میں ان پر یہ اثر انداز ہوتے ہیں، کیونکہ ان اوقات میں جو عورت ہے وہ ذرا نماز نہیں پڑھتی۔ اور اسی طرح ویران جگہوں میں، پہاڑوں میں، درختوں کے نیچے یا قبرستان میں، ایسی جگہوں پر جانے سے بھی جنات جو ہے وہ حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو یہ اتنی طاقت نہیں دی کہ وہ مردوں کے اوپر حاوی ہو سکیں، لیکن جب سے مردوں کے اندر جنوں کا خوف پیدا ہو گیا ہے تو اس وقت سے پھر جنوں کی بھی تھوڑی سی ہمت ہو گئی ہے۔ میرے پاس بے شمار مرد حضرات آتے ہیں کہ قاری صاحب ہمیں جنات ہوتے ہیں، ہم جنوں کو حاصل کرتے ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ اس بندے نے ہمارا یہ نقصان کیا ہے، ہم فلاں جگہ پر بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے تو اس نے وہاں پر پیشاب کر دیا۔ اور اسی طرح بعض کہتے ہیں لو جی ہمارے بچے کھیل رہے تھے، وہاں اس نے یہ کیا، ہمارا بچہ مر گیا۔ یعنی کافی قسم کی جنات کی بھی شکایت ہوتی ہیں۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آدمی قضاء حاجت میں کے لیے جنگل میں جائے یا واش روم میں جائے تو جانے کی دعا ہے اور نکلنے کی بھی دعا ہے۔ اور اسی طرح جب بھی آپ سفر میں ہو، جنگل میں جائیں، آیت الکرسی اور چارے کل پڑھ کے اپنے آپ کو پھونک مارے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ یہ پڑھیں اپنے آپ کو، یہ بچاؤ کی آیات اور یہ دعائیں ہیں۔ جب ہم ایسا نہیں کرتے، ہم سفر میں ہوتے ہیں، وہاں کسی جگہ پر پیشاب کرنے بیٹھ جاتے ہیں، وہاں سے جنات حملہ آور ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم نے دعا نہیں پڑھی۔ اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئلہ سے، آپ سفر میں ہیں، جنگل میں ہیں، کوئلہ سے، اور اسی طرح جو ہے لید، یہ جانوروں کی لید ہوتی جو، اس سے بھی استنجا نہ کریں۔ ہوتا ہے بندہ، یہ جو کوئلہ ہے یہ جنوں کی خوراک ہے، یہ لید ہے یہ بھی ان کی خوراک ہے۔ تو اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری رہنمائی بھی کی ہے کہ جب آپ ان کو اذیت دیں گے تو پھر اس کے بدلے میں وہ آپ پر حملہ آور تو ہوں گے، لیکن اس کی بے شمار اقسام ہیں، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ پوری دنیا کے اندر بے شمار ایسے خواتین و حضرات ہیں جن کے گھروں پر جنوں کا سایہ ہے۔ تو جن خواتین و حضرات پر جنات ہوں وہ میرے ساتھ رابطہ کریں، آپ جس ملک میں بھی ہیں انشاءاللہ تعالی یہ اثر بالکل ختم ہو جائے گا، اور آپ کے گھر سے ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے قرآنی اذکار کر کے، دعائیں کر کے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا مکمل علاج کریں گے، اور جنات آپ کے گھر دوبارہ نہیں آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اسی طرح یقین کریں کہ میرے پاس پاکستان میں سرگودا ایک علاقہ، وہاں سے ایک لڑکی آئی،
تو وہ مثلا جوان تھی، 15-16 سال اس کی عمر تھی، ماشاءاللہ خوبصورت تھی. اللہ نے ہر کسی کو خوبصورت بنایا، لیکن بعض نئے نقش ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر کشش بہت زیادہ ہوتی ہے. رنگ بھی صاف تھا اور یعنی چہرہ بھی اللہ نے بہت پیارا بنایا تھا. تو وہ کہنے لگے کہ اس کی والدہ فوت ہوئی ہے، اور یہ والدہ کے دفنانے کے بعد جو ہے دوسرے دن عورتیں بھی یہی قبرستان گئی ہیں، اور یہ بھی قبرستان میں جب گئی ہے نا، حالانکہ اس نے کوئی میک اپ بھی نہیں کیا ہوا، قدرتی حسن ہے جو اللہ نے اس بیٹی کو دیا ہے، تو یہ قبرستان گئی ہے نا، تو وہاں سے واپس آئی تو اس کو دورہ پڑ گیا. تو پھر میں نے جنات کو حاضر کیا، تو میں نے کہا، کہنے لگے بالکل قبرستان میں ہم اس کے اوپر عاشق ہو گئے. آپ یقین کریں کہ وہ جن میرے ساتھ کہنے لگے قاری صاحب آپ کو جو کچھ چاہیے نا آپ بتائیں، ہم آپ کی ہر فرمائش کو پورا کرتے ہیں، لیکن آپ ہمیں اس گھر کے اندر رہنے دیں، ہمیں نکالے نا. مثال کے طور پر آپ کو سونا چاہیے، آپ کو 1 کلو 2 کلو 3 کلو 4 کلو جتنا سونا چاہیے، آپ اپنے گھر کا کوئی کونا کوئی جگہ بتا دیں، رات سوئیں صبح وہاں پڑا ہوگا آپ وہ لے لیں. اس کے علاوہ آپ کو پیسے چاہیے، جتنے پیسے آپ کہیں گے تو ہم جو ہے نا وہ جگہ آپ بتائیں، رات کو ہم اس جگہ پر رکھ دیں گے اور صبح آپ وہاں سے اٹھا لینا. لیکن آپ ہماری یہ بات مانیں کہ اس بیٹی پر ہم عاشق ہوئے ہیں تو ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے. تو آپ ان کے والدین سے گزارش کریں کہ آپ کہیں نہ جائیں، گھر رہیں. یہ نیا نیا جب ہم اس کو دورہ ڈالیں گے، ہم اس کو کچھ نہیں دیکھتے، ہم صرف اس کو دیکھنے آتے ہیں، یہ ہم سے ڈر جاتی ہے. جب ہم بار بار آئیں گے تو اس کا ڈر اتر جائے گا، اس کے بعد پھر ہمارے ساتھ یہ عام ماحول میں رہے گی جس طرح آپ مرد عورتیں رہتی ہیں. تو میں نے کہا دیکھیں یہ ہماری بیٹی ہے، بہن ہے، آپ اس کے اوپر عاشق ہیں. تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر ہمارا کوئی مرد آپ کی بہن بیٹی پر عاشق ہو تو پھر آپ پر کیا گزرے گا. جب میں نے جن کو یہ بات کہی، یقین کریں وہ رونے لگ گیا. تو کہنے لگا آپ نے میری بہت بے عزتی کی ہے. میں نے کہا میں نے تو آپ کی بے عزتی کی ابھی کچھ بھی نہیں کہا. ہمارے یہ بھائی کی بیٹی ہے، اس کے اوپر آپ عاشق ہوئے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں، یہ ظلم آپ نہیں کر رہے. خیر یقین کریں میں نے اس کو کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے، یہ ہماری بیٹی ہے، اس کی عزت چاہیے ہمیں. مجھے نہ پیسہ چاہیے، نہ مجھے سونا چاہیے، نہ مجھے دولت چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے دنیا کی لالچ نہیں ہے. یہ میں کام کر رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے. اور جو قدردان لوگ ہوتے ہیں الحمدللہ وہ ہماری خدمت بھی کرتے ہیں، ہمارا خیال رکھتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن ہمیں سب سے زیادہ ہماری اس بیٹی کی عزت عزیز ہے. تو میں نے جب ان کی ساری باتوں کو ٹھکرا دیا تو اس کے بعد انہوں نے پھر معذرت کی، انہوں نے کہا کہ دوبارہ ہم بالکل نہیں آئیں گے. الحمدللہ وہ بیٹی پھر ماشاءاللہ صحت مند ہو گئی، ٹھیک ہو گئی. جنہوں نے چھوڑ دیا پھر اس کی شادی ہوئی، ماشاءاللہ اپنے گھروں میں بچوں والی ہے. اور دعا ہے اللہ ذوالجلال اس کے گھر کو، اس کے بچوں کو جنات سے محفوظ رکھیں. تو ہمارا اعلان ہے آن لائن پوری دنیا میں الحمدللہ، ہم جو بھی ملک ہے اس ملک میں آپ میرے واٹس ایپ نمبر پر آپ رابطہ کریں، اپنا نام لکھیں، اپنی عمر بتائیں اور اپنے شہر کا نام، اپنے ملک کا نام بتائیں اور اپنی بیماری بتائیں، جنات ہیں جو بھی ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم اللہ کی مہربانی سے آن لائن آپ کا علاج کر دیں گے اور آپ کے سارے دکھ ختم ہو جائیں گے. بے شمار ایسے خواتین و حضرات رابطہ کرتے ہیں قاری صاحب بہت بڑے بڑے بالچ ان کے پاس گئے ہیں، لیکن یہ جن ان کے کنٹرول میں نہیں آتا. الحمدللہ اللہ کی رحمت سے جب ہم ان کا علاج کرتے ہیں تو جنات ہمارے ساتھ باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں قاری صاحب آپ چھوڑ دیں ورنہ ہم آپ کے پیچھے لگ جائیں گے. میں کہتا ہوں لگ جائیں، اس میں کون سی بات ہے. الحمدللہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں وہ جل جاتے ہیں اور ان کی دوڑیں لگ جاتی ہیں. یقین کریں یہ کالا علم، یہ سفلی علم، اس کے علاوہ یہ جنات چڑیلیں کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ کے سینے کے اندر توحید ہے، اللہ کی اور اس کے رسول کی محبت ہے، آپ نمازی ہیں، اذکار کرتے ہیں، کوئی چیز آپ کا نقصان نہیں کر سکتی. تو ہمارا اعلان ہے پوری دنیا میں جو بھی گھرانے ہیں جن پر جنات کا سایہ ہے، جنات ان کے گھروں میں پریشان کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رابطہ کریں. اور ہماری دعا ہے اللہ ذوالجلال تمام جنوں کو اور انسانوں کو کہ یہ اللہ کی عبادت کریں، ایک دوسرے کو تنگ کرنا چھوڑ دیں. آپ کا ہمدرد، آپ کا بھائی روحانی و جسمانی طبیب پروفیسر قاری عبدالمنان زیدم آپ سے اجازت چاہتا ہے. جو بھائی پریشان ہے واٹس ایپ نمبر پر میسج کریں، رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کا علاج آپ جس ملک میں جہاں کہیں ہے وہاں ہم کر دیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.